تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ تو ہر دور کے اندر اس دور کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کی مطابقت میں دیا گیا، جس چیز کا عروج ہوا معجزہ بھی اسی کے توڑ کے لیے آیا۔ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے زبان و بیان کا عروج تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا، لیکن حضور علیہ السلام کا دور مختصر نہیں ہے، قیامت تک حضور کا ہی زمانہ ہے، اور صرف ایک زبان و بیان نے ہی عروج نہیں پانا تھا، مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی کئی دیے۔ پھر ہر دور کی اٹھان اور بانکپن دیکھ لیجئے اور حضور علیہ السلام کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے، آپ کو ملے گا کہ ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن دو دور انتہائی اہم ہیں حضور کے، ایک تو جب تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا زمانہ۔ جب تشریف لائے تو اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، تو سب سے بڑا معجزہ جو دیا گیا وہ قرآن، اور قرب قیامت میں سائنسی عروج اور بانکپن اور ترقی اور ارتقائی منازل انسان کی منزل پر منزل آگے بڑھنی تھی، لوگوں نے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں، وہاں ان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، الا غل اولا بالکمال، جن بلندیوں تک وہ پہنچے وہاں کسی کا تصور اور تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بالکمال۔ جو بلندیاں انہیں نصیب ہوئیں، جو عروج اور بانکپن انہیں نصیب ہوا، وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہو سکتا۔ آج معراج کی بات ہوتی ہے تو اذہان میں شکوک پیدا کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم آسمان کی طرف صعود کر جائے جبکہ راستے میں قرۂ زمہریر بھی پڑتا ہے، اور ایک موقع آتا ہے کہ آکسیجن کم پڑ جاتی ہے اور آکسیجن کے سلنڈر کے بغیر آگے جایا ہی نہیں جا سکتا، تو ایک انسان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اتنی بلندیوں تک چلا جائے اور ان اسباب اور ان ذرائع کے بغیر، اور اس وقت تو یہ سب کچھ ہوتا بھی نہیں تھا۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مانتے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، جو عقل فہم اور ادراک کے دائروں میں آ جائے، وہ تو ایک فن ہوگا، وہ تو آپ کی ایک کوشش ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ معراج، یہ سفر جس کو میرے رب نے قرآن میں سیر کہا ہے، یعنی سیر اور سفر دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیر جو ہے وہ تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، آہستگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، ہر منزل اور ہر منظر سے لطف کشید کر کے سیر کرنے والا آگے بڑھتا ہے، لیکن سفر والے کی یہ غرض نہیں ہوتی، اس کا ہدف اس کی منزل ہوتی ہے، اور وہ منزل کی طرف سرپٹ دوڑتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور سفر سری ہوتا ہے، سیر بطی ہوتی ہے، سفر تیز ہوتا ہے، سیر آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے، سفر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، سیر جو ہے وہ تمہل کے ساتھ، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا و مولا کا یہ آنا اور جانا
اس کو اللہ نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا۔ جو سفر معراج کہا جاتا ہے وہ عرفاً کہا جاتا ہے، تو قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سیر۔ اور انسانی عقل دنگ ہے، لوگ انگشت بدنداں ہیں اور عقل حیراں ہے کہ کیسے گئے، کیسے پلٹ کے آ گئے۔ پھر جو مختصر دورانیہ آپ بتاتے ہو، اتنی جلدی گئے اور پلٹ کے بھی آ گئے، یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا، یہ میرے محبوب کی ابھی سیر تھی جو تمہاری سمجھ سے ورا ہے۔ جس نبی کی سیر اتنی سری ہے اس کے سفر کا عالم کیا ہو؟ یہ تو سیر کا عالم ہے کہ تمہاری عقل حیران ہے، تم حیرت زدہ ہو، تحیر کے جہاں میں ڈوب گئے ہو کہ یہ کیسے ہوا۔ لیکن یہ امر واقعی ہے، یہ ہوا، اور اللہ کے محبوب گئے بھی اور واپس بھی پلٹ کے آئے۔